السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال مسلمان عورت کے چہرے کے حدود، زینت کے حدود کے حوالے سے ہے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے میں زیب اور زینت کے لیے کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ زیب اور زینت میں اصل عورت کے لیے اباحت ہے، وہ خود کو خوبصورت بنا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خوبصورتی قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ملتے ہیں جن کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ چیزیں ذکر ہے جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر جو داغ لگاتی ہے اور وہ عورت جو داغ لگواتی ہے۔ اب مطلق کلر لگانا، مہندی استعمال کرنا، کوئی بھی کلر استعمال کرنا عورت کے لیے منع نہیں ہے۔ وشم اسلام میں منع ہے، اور وشم کسے کہا جاتا ہے؟ سادہ الفاظ میں وشم کا مقصد ہے ٹیٹو بنانا یا اپنے بدن پہ پکا داغ بنانا، اسے وشم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پھر 3 طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سوئی کے ذریعے بدن میں سوراخ بنایا جائے اور خون نکالا جائے، اور اس کے بعد اس مکان کو، اس جگہ کو جہاں سے خون نکالا گیا ہے، جہاں خلا بنائی گئی ہے، اسے کسی چیز کے ذریعے پر کیا جائے اور بدن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے۔ مطلب اور بدن انسان کا سفید ہے اور خاص مخصوص جگہ جہاں پر وشم لگایا گیا ہے وہ بلیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اور کلر ہے، تو یہ چیز منع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، شرح النووی 14ویں جلد 106 نمبر پیج پہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مواد غذائی ایسے ہیں، کیمیائی مواد ہے، کچھ غذائی مواد ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے بدن کا کلر چینج ہوتا ہے، مطلب سیاہ کلر سفید میں چینج ہو جاتا ہے، سفید سرخ میں، سرخ سفید میں، اس طرح کرنا یہ بھی منع ہے۔ امام عثیمین رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں یہی بات ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 6 ماہ یا سال کے لیے، مطلب یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ عمری صورتیں ہیں یا زیادہ وقت کے لیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 6 ماہ یا سال کے لیے یا 2 ماہ کے لیے بھی اس طرح کام کرنا منع ہے، چاہے وہ مواد غذا کیمیائی کے ذریعے ہو یا پھر وہ یہ ہے کہ سوئی یا کسی اور مشین کے ذریعے ہو، تو اسے وشم کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ یہ منع ہے، چاہے مرد لگائے چاہے عورت لگائے۔ باقی مہندی لگانے کی، کلر لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے لیے 7 شرائط ذکر کی ہیں کہ جو رسم آپ بناتے ہیں، جو کلر آپ اپنے بدن پہ، اپنے بالوں پہ، یا مطلب اپنے چہرے کہاں پر بھی آپ کسی اپنے بدن کی کہیں پر بھی عورت کوئی کلر بناتی ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کے 7 شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو رسم آپ بناتے ہیں وہ دائمی نہیں ہونا چاہیے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ مٹ جائے۔ دوسرے نمبر پر روح چیز کی تصویر انسان اپنے بدن پہ نہیں بنائے گا، جیسے پرندہ ہے، گاں یا اس طرح کی چیزیں۔ تیسرے نمبر پر عورت زینت کی وہ چیز بنائے جو کسی اجنبی انسان کو نظر نہ آئے، اور چوتھے نمبر پر ایسا کلر اس میں نہیں ڈالا جائے گا جو انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو، اور 5ویں نمبر پر ایسا ٹیٹو یا ایسی چیز عورت اپنے بدن پر نہیں بنائے گی جو کہ نافرمان عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے یا کافر عورتوں کے ساتھ۔ 6 نمبر پر آپ ایسا ٹیٹو یا ایسی چیز اپنے بدن پر نہیں بناؤ گے جس میں کسی غیر مسلم کی دین کی تعظیم ہو یا اس کے انتشار کا ذریعہ بنے یا کسی باطل عقیدے کی بنیاد پر ہو۔ اور 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بدن پہ ایسی کوئی بھی چیز بنانی ہے خوبصورتی کی تو وہ عورتیں ہی بنائیں گے، مرد عورت کے لیے نہیں بنا سکتا۔
اگر یہ ٹیٹو یا کوئی بھی چیز زینت اور زیب اور زینت کے لیے عورت اپنے بدن پر بناتی ہے، چاہے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، جہاں بھی ہے، اس میں یہ 7 شرائط اگر موجود ہے تو عورت بنا سکتی ہے، نہیں تو نہیں بنا سکتی۔ یہ پہلی چیز ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر ہے، جسے وشم کہا جاتا ہے۔ آگے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وَالنَّامِسَاتِ وَالْمُتَنَمِّسَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اس عورت پر جو نمس لگاتی ہے اور وہ عورت جو کہ نمس لگواتی ہے۔ نمس کا مطلب ہوتا ہے بالوں کا نکالنا، تو بالوں کا نکالنا جو ہے یہ منع ہے، چہرے سے اسی طرح بہووں سے بالوں کا نکالنا منع ہے، اور اسے نمس کہا جاتا ہے، یہ بھی منع ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ مراد اس سے وہ بال ہے جو عام نارمل بال ہو عورت کے چہرے پر، ان بالوں کا نکالنا یا بہووں کے بالوں کا نکالنا یا پھر پلکیں نکالنا یہ منع ہے۔ ہاں اگر عورت کے منہ پر، چہرے پر ایسے بال ہے جس میں وہ مرد کے ساتھ مشابہت، جس کی وجہ سے مرد کے ساتھ مشابہت ہے، تو وہ بال پھر عورت کو نکالنی چاہیے، اس حدیث کے تحت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اور ان عورتوں پر، ان مردوں پر جو عورت کی مشابہت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو نمس بھی منع ہے اسلام میں۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث میں ذکر ہے وہ کیا ہے کہ والمتفلجات، وہ عورتیں جو اپنے بالوں کے بیچ خلا بناتی ہے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور یہ اکثر معمر عورتیں بناتی ہیں تاکہ وہ عمر سے چھوٹی لگیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں جو بات ذکر کی ہے وہ وصل ہے، اور وصل کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ مزید بال لگائے جائیں، چاہے وہ پھر انسان کے خود کے بال ہو یا پھر کسی اور انسان کے ہو یا پھر کسی جانور کے ہو۔ تو یہ اسلام کے حدود ہے چہرے کے، جس کا تعلق عورت کے چہرے کے زیب اور زینت کے ساتھ ہے یا اس کے بدن کے ساتھ۔